نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو من یرتد منکم جو کوئی تم میں پھرے گا عن دینہ اپنے دین سے فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ تو اللہ ان قریب لا دے گا ایسی قوم کو کہ اللہ ان کو چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین نرم دل ہیں مسلمانوں پر، اعزۃ علی الکافرین مسلمانوں پر زبردست ہیں کافروں پر۔ یجاہدون فی سبیل اللہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، ولا یخافون لومۃ لائم اور ڈرتے نہیں کسی کے الزام سے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ فضل ہے اللہ کا، دے گا جس کو چاہے۔ واللہ واسع علیم اور اللہ کشائش والا ہے، خبردار۔ چوتھی آیت میں یہ بتلایا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ گہری دوستی اور خلط ملط کی جو ممانعت کی گئی ہے یہ خود مسلمانوں ہی کے مفاد کی خاطر ہے، ورنہ اسلام وہ دین حق ہے جس کی حفاظت کا ذمہ حق تعالیٰ نے خود لے لیا ہے۔ کسی فرد یا جماعت کی کچھ روی یا نافرمانی تو بجائے خود ہے۔ اگر مسلمانوں کا کوئی فرد یا جماعت سچ مچ اسلام ہی کو چھوڑ بیٹھے اور بالکل ہی مرتد ہو کر غیر مسلموں میں مل جائے، اس سے بھی اسلام کو کوئی گرتد نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ قادر مطلق جو اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے فوراً کوئی دوسری قوم میدان عمل میں لے آئے گا جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت اور اشاعت کے فرائض انجام دے گی۔ اس کے کام نہ کسی ذات پر موقوف ہیں، نہ کسی بڑی سے بڑی جماعت یا ادارے پر۔ وہ جب چاہتے ہیں تو تنکوں سے شہتیر کا کام لے لیتے ہیں، ورنہ شہتیر پڑے کھاد ہوتے رہتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ ان المقادیر اذا سعدت الحقت العاجز بالقادر، یعنی تقدیر الہی جب کسی کی مددگار ہو جاتی ہے تو ایک عاجز و بیکار سے قادر و توانا کا کام لے لیتی ہے۔ اس آیت میں جہاں یہ ذکر فرمایا کہ مسلمان اگر مرتد ہو جائیں تو پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایک دوسری جماعت کھڑی کر دے گا، وہاں اس پاک باز جماعت کے کچھ اوصاف بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ جماعت ایسے اوصاف کی حامل ہوگی۔ دین کی خدمت کرنے والوں کو ان اوصاف کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ آیت سے معلوم ہوا کہ ان اوصاف و عادات کے حامل لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول و محبوب ہیں۔ ان کی پہلی صفت قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھیں گے۔ اس صفت کے دو جز ہیں، ایک ان لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ تو کسی نہ کسی درجے میں انسان کے اختیار میں سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک انسان کو کسی کے ساتھ اگر طبعی محبت نہ ہو تو کم از کم عقلی محبت اپنے عزم و ارادے کے تابع رکھ سکتا ہے، اور طبعی محبت بھی اگرچہ اختیار میں نہیں مگر اس کے بھی اسباب اختیاری ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور قدرت کاملہ اور انسان پر اس کے اختیارات و انعامات کا مراقبہ اور تصور لازمی طور پر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت طبعی بھی پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن دوسرا جز یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت ان لوگوں کے ساتھ ہوگی، اس میں تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اختیار و عمل کا کوئی دخل اس میں نہیں، اور جو چیز ہماری قدرت و اختیار سے باہر ہے اسے سنانے اور بتلانے کا بھی بظاہر کوئی حاصل نہیں نکلتا۔ لیکن قرآن کریم کی دوسری آیت میں غور کریں تو معلوم ہوگا
کہ محبت کے اس جز کے اسباب بھی انسان کے اختیار میں ہیں۔ اگر وہ ان اسباب کا استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے ساتھ لازمی ہوگی، اور وہ اسباب آیت قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی میں مذکور ہیں کہ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بتلا دیجئے کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمانے لگیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے، اس کو چاہیے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا محور بنا لے، اور زندگی کے ہر شعبے اور ہر کام میں سنت کے اتباع کا التزام کرے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس سے محبت فرمائیں گے۔ اور اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کفر و ارتداد کا مقابلہ وہی جماعت کر سکے گی جو متبع سنت ہو، نہ احکام شرعیہ کی تعمیل میں کوتاہی کرے اور نہ اپنی طرف سے خلاف سنت اعمال کو اور بدعات کو جاری کرے۔ دوسری صفت اس جماعت کی یہ بتلائی گئی ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اس میں لفظ اذلہ حسب تصریح قاموس سے ذلیل یا ذلول دونوں کی جمع ہو سکتی ہے۔ ذلیل کے معنی عربی زبان میں وہی ہیں جو اردو وغیرہ میں معروف ہیں، اور ذلول کے معنی میں نرم اور سہل الانقیاد یعنی جو آسانی سے قابو میں آ جائے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس جگہ یہی معنی مراد ہے، یعنی یہ لوگ مسلمانوں کے سامنے نرم ہوں گے، اگر کسی معاملے میں اختلاف بھی ہوا تو آسانی سے قابو میں آ جائیں گے، جھگڑا چھوڑ دیں گے اگرچہ وہ اپنے جھگڑے میں حق بجانب بھی ہوں، جیسا کہ حدیث صحیح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو وسط جنت میں گھر دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ تو حاصل اس لفظ کا یہ ہوا کہ یہ لوگ مسلمانوں سے اپنے حقوق اور معاملات میں کوئی جھگڑا نہ رکھیں گے۔ دوسرا لفظ اعزۃ علی الکافرین آیا، اس میں بھی اعزہ عزیز کی جمع ہے، جس کے معنی غالب، قوی اور سخت کے آتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے دین کے مخالفوں کے مقابلے میں سخت اور قوی ہیں اور وہ ان پر قابو نہ پا سکیں گے۔ اور دونوں جملوں کو ملانے کا حاصل یہ نکل آیا کہ یہ ایک ایسی قوم ہوگی جس کی محبت و عداوت اور دشمنی اپنی ذات اور ذاتی حقوق و معاملات کے بجائے صرف اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی خاطر ہوگی۔ اسی لیے ان کی لڑائی کا رخ اللہ و رسول کے فرما برداروں کی طرف نہیں بلکہ اس کے دشمنوں اور نافرمانوں کی طرف ہوگا۔ یہی مضمون ہے سورۃ فتح کی اس آیت کا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ پہلی صفت کا یا حاصل حقوق کی تکمیل تھا، اور دوسری صفت کا حاصل حقوق العباد اور معاملات کا اعتدال ہے۔ تیسری صفت اس جماعت کی یہ بیان فرمائی، یجاہدون فی سبیل اللہ، یعنی یہ لوگ دین حق کی اشاعت اور برتری کے لیے جہاد کرتے رہیں گے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ کفر و ارتداد کے مقابلے کے لیے صرف معروف قسم کی عبادت گزاری اور نرم و سخت ہونا کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اقامت دین کا جذبہ بھی ہو۔ اسی جذبے کی تکمیل کے لیے چوتھی صفت یہ بتلائی گئی، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یعنی اقامت دین اور کلمہ حق کے سر بلندی کرنے کی کوشش میں یہ لوگ کسی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ کسی تحریک کو چلانے والے کی راہ میں دو قسم کی چیزیں حائل ہوا کرتی ہیں، ایک مخالف قوت کا زور، دوسرے اپنوں کے لعن طعن اور ملامت، اور تجربہ شاہد ہے کہ جو لوگ تحریک چلانے کے لیے عزم لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور اکثر حالات میں مخالف قوت سے تو مغلوب نہیں ہوتے، قید و بند اور زخم و خون سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اپنوں کے طعنوں اور تشنیع و تنقید سے بڑے بڑے عزم والوں کے قدم میں لغزش آ جاتی ہے۔ شاید اسی لیے حق تعالیٰ نے اس جگہ اس کی اہمیت جتلانے کے لیے اس پر اکتفا فرمایا کہ یہ لوگ کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اپنا جہاد جاری رکھتے ہیں۔
آخر آیت میں یہ بھی بتلایا کہ یہ صفات اور خصائل حسن اللہ تعالیٰ ہی کے انعام ہیں، وہی جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ انسان محض اپنی صحیح و عمل سے بغیر فضل خداوندی کے ان کو حاصل نہیں کر سکتا۔ آیت کے الفاظ کی تشریح سے یہ واضح ہو چکا کہ اگر مسلمانوں میں کچھ لوگ مرتد بھی ہو جائیں تو دین اسلام کو کوئی گردد نہ پہنچے گا، بلکہ اس کی حفاظت و حمایت کی اللہ جل شانہ ایک اعلیٰ اخلاق و اعمال کی جماعت کو کھڑا کر دیں گے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ آیت در حقیقت آنے والے فتنے کی پیشن گوئی اور اس کا ہمت کے ساتھ مقابلہ کر کے کامیاب ہونے والی جماعت کے لیے بشارت ہے۔ آنے والا وہ فتنہ ارتداد ہے جس کے کچھ جراثیم تو عہد نبوت کے بالکل آخری ایام میں پھیلنے لگے تھے، اور پھر بعد وفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عام ہو کر پورے جزیرۃ العرب میں اس کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ اور بشارت پانے والی وہ جماعت صحابہ کرام کی ہے جس نے خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر اس فتنہ ارتداد کا مقابلہ کیا۔ واقعات یہ تھے کہ سب سے پہلے تو مسیلمہ کذاب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نبوت ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہاں تک جرأت کی کہ آپ کے قاصدوں کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اگر بمصلحت تبلیغ و اصلاح یہ دستور عام نہ ہوتا کہ قاصدوں اور سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ مسلمہ اپنے دعوے میں کذاب تھا، پھر آپ کو اس کے خلاف جہاد کا موقع نہیں ملا، یہاں تک کہ وفات ہو گئی۔ اسی طرح یمن میں قبیلہ مزجج کے سردار اسود عنسی نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے مقرر کیے ہوئے حاکم یمن کو اس کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا، مگر جس رات میں اس کو قتل کیا گیا اس کے اگلے دن ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ صحابہ کرام تک اس کی خبر ربیع الاول کے آخر میں پہنچی۔ اسی طرح کا واقعہ قبیلہ بنو اسد میں پیش آیا کہ ان کا سردار طلحہ بن خویلد خود اپنی نبوت کا مدعی بن گیا۔ یہ تین قبیلوں کی جماعتیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات ہی میں مرتد ہو چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر نے اس فتنہ ارتداد کو ایک طوفانی شکل میں منتقل کر دیا۔ عرب کے 7 قبیلے مختلف مقامات پر اسلام اور اس کی حکومت سے منحرف ہو گئے، اور خلیفہ وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی قانون کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ وفات سرور کائنات کے بعد ملک و ملت کی ذمہ داری خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عائد ہوئی ہے۔ ایک طرف ان حضرات پر اس حادثہ عظیم کا صدمہ جاں گدار، اور دوسری طرف یہ فتنوں اور بغاوتوں کے سیلاب۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو صدمہ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑا، اگر وہ مضبوط پہاڑوں پر بھی پڑ جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر و استقامت کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا کہ تمام آفات و مصائب کا پورے عزم و ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر کامیاب ہوئے۔ بغاوتوں کا مقابلہ ظاہر ہے کہ طاقت استعمال کر کے ہی کیا جا سکتا ہے، مگر حالات کی نزاکت اس حد کو پہنچ گئی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو کسی کی رائے نہ ہوئی کہ اس وقت بغاوتوں کے مقابلے میں کوئی سخت قدم اٹھایا جائے۔ خطرہ یہ تھا کہ حضرات صحابہ اگر اندرونی جنگ میں مشغول ہو جائیں تو بیرونی طاقتیں اس جدید اسلامی ملک پر دوڑ پڑیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے صدیق کے قلب کو اس جہاد کے لیے مضبوط فرمایا، اور آپ نے ایک ایسا بلیغ خطبہ صحابہ کرام کے سامنے دیا کہ اس جہاد کے لیے ان کا بھی شرح صدر ہو گیا۔ اس خطبے میں اپنے پورے عزم و استقلال کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ جو لوگ مسلمان ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکام اور قانون اسلام کا انکار کریں تو میرا فرض ہے کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں۔ اگر میرے مقابلے پر تمام جن و انس اور دنیا کے شجر و حجر سب کو جمع کر لائیں اور کوئی میرا ساتھی نہ ہو
تب بھی میں تنہا اپنی گردن سے اس جہاد کو انجام دوں گا۔ اور یہ فرمایا کہ اگر گھوڑے پر سوار ہوئے چلنے لگے، اور یہ فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور چلنے لگے، اس وقت صحابہ کرام آگے آئے اور صدیق اکبر کو اپنی جگہ بٹھلا کر مختلف محاذوں پر مختلف حضرات کی روانگی کا نقشہ بن گیا۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ وغیرہ جمہور ائمہ تفسیر نے بیان فرمایا کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں آئی ہے۔ وہی سب سے پہلے اس قوم کا مصداق ثابت ہوئے جن کے من جانب اللہ میدان عمل میں لائے جانے کا آیت مذکورہ میں ارشاد ہے، مگر یہ اس کے منافی نہیں کہ کوئی دوسری جماعت بھی اس آیت کی مصداق ہو۔ اس لیے جن حضرات نے اس آیت کا مصداق حضرت ابو موسیٰ اشعری یا دوسرے صحابہ کرام کو قرار دیا ہے، وہ بھی اس کا مخالف نہیں، بلکہ صحیح یہی ہے کہ یہ سب حضرات بلکہ قیامت تک آنے والا وہ مسلمان جو قرآنی ہدایات کے مطابق کفر و ارتداد کا مقابلہ کریں گے، اسی آیت کے مصداق میں داخل ہوں گے۔ بہرحال صحابہ کرام کی ایک جماعت حضرت صدیق اکبر کے زیر ہدایت اس فتنہ ارتداد کے مقابلے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑا لشکر دے کر مسلمہ کذاب کے مقابلے پر یمامہ کی طرف روانہ کیا۔ وہاں مسلمہ کذاب کی جماعت نے اچھی خاصی طاقت پکڑ لی تھی۔ سخت مارکے ہوئے بالآخر مسلمہ کذاب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کی جماعت طائب ہو کر پھر مسلمانوں میں مل گئی۔ اسی طرح طلحہ بن خویلد کے مقابلے پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تشریف لے گئے۔ وہ فرار ہو کر کہیں باہر چلا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خود بخود ہی اسلام کی دوبارہ توفیق بخشی اور مسلمان ہو کر لوٹ آئے۔ خلافت صدیقی کے پہلے مہینہ ربیع الاول کے آخر میں اسود عنسی کے قتل اور اس کی قوم کے مطیع و فرمانبردار ہو جانے کی خبر پہنچ گئی، اور یہی خبر سب سے پہلے فتح کی خبر تھی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حالات میں پہنچی تھی۔ اسی طرح دوسرے قبائل مانعین زکوٰۃ کے مقابلے میں بھی ہر محاذ پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فتح مبین نصیب فرمائی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد جو تیسری آیت کے آخر میں مذکور ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یعنی اللہ والوں کی جماعت ہی غالب آ کر رہے گی، اس کی عملی تفسیر دنیا نے آنکھوں سے دیکھ لی، اور جبکہ تاریخی اور واقعاتی رنگ میں یہ بات بدیہی طور پر ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبائل عرب میں فتنہ ارتداد پھیلا، اللہ تعالیٰ نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو قوم کھڑی فرمائی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی صحابہ کرام ہی تھے۔ تو اس آیت ہی سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو اوصاف اس جماعت کے قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں وہ سب صدیق اکبر اور ان کے رفقا کار صحابہ کرام میں موجود تھے، یعنی اول یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تیسرے یہ کہ سب حضرات مسلمانوں کے معاملات میں نہایت نرم ہیں اور کفار کے معاملے میں تیز، چوتھے یہ کہ ان کا جہاد ٹھیک اللہ کی راہ میں تھا جس میں انہوں نے کسی کی ملامت وغیرہ کی پرواہ نہیں کی۔ آخر آیت میں اس حقیقت الحقائق کو واضح فرما دیا کہ یہ سب صفات کمال، پھر ان کا ہر وقت استعمال، پھر ان کے ذریعے اسلامی مہم میں کامیابی، یہ سب چیزیں نری تدبیر یا طاقت یا جماعت کے بل بوتے پر حاصل نہیں ہوا کرتی، بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہی جس کو چاہتے ہیں یہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔